نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں دو بھائی تھے، ایک بارگاہ نبوی میں حاضر رہتا اور دوسرا کام کاج کرتا تھا۔ کام کرنے والے نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بھائی کے کام نہ کرنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تجھے اس کی برکت سے ہی رزق دیا جا رہا ہو۔ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، ان دو بھائیوں میں سے ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم و حکمت کی باتیں سیکھنے آتا اور دوسرا کام کاج کرتا تھا، اور ان کا کھانا پینا ایک ساتھ تھا۔ کام کرنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی شکایت کی کہ نہ یہ خود کماتا ہے نہ میرے ساتھ کام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا گمان ہے کہ تیری کمائی سے اسے رزق نہیں مل رہا بلکہ تجھے اس کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، لہٰذا تو اس پر اپنی کمائی کا احسان مت جتا، شاید تجھے اس کی برکت سے ہی رزق دیا جا رہا ہو۔ دلیل الفالحین میں ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھائی کے طلب معاش نہ کرنے اور اس کے اکیلے کمانے پر اسے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائی کی وجہ سے تمہارا طلب معاش کے لیے نکلنا تمہارے رزق کی آسانی کا سبب ہو، کیونکہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ عز و جل اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، تمہیں تمہارے کمزوروں کے سبب رزق ملتا ہے۔ حدیث مذکورہ میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ جو شخص لوگوں سے امیدیں منقطع کر کے اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنی تدابیر چھوڑ کر اللہ عز و جل کی تدبیر پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ طالب علم کا رزق اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، یعنی اللہ عز و جل طالب علم کی ضروریات اور حاجات آسانی سے پوری فرما دیتا ہے اور اس کی رحمت طالب علم کے سرپرست کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور سب کاموں میں اس کی کفایت کی جاتی ہے۔ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ قوی فرماتے ہیں، اس شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے، اسے میری مدد کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بھائی کی کفالت کرنے پر صبر اور ہمت کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ تو کما کر اپنے بھائی پر خرچ کرتا ہے یہ سب رزق تجھے اسی کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ حدیث مذکور اس بات پر واضح دلیل ہے کہ فقراء بالخصوص اپنے قریبی رشتہ داروں کی کفالت کرنا رزق میں برکت کا بہترین ذریعہ ہے۔ مفسر شہیر محدث کبیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یہ شخص اپنے کو خدمت دین کے لیے وقف کر چکا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم دین سیکھنے آتا تھا۔ یہ رسم آج تک چلی آ رہی ہے کہ بعض لوگ اپنے کو علم دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور مسلمان ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ اصحاب صفا بھی ایسے ہی لوگ تھے۔ معلوم ہوا کہ طالب علم کی خدمت کرنا
خرچہ دینا بہت بڑی عبادت ہے۔ فرمایا شاید تجھے اس کی برکت سے ہی رزق دیا جا رہا ہے تو اسے علم دین سیکھنے دے، اس کا خرچہ تو برداشت کیے جا، اللہ تعالیٰ اس کا رزق تیرے دسترخوان پر بھیجے گا، تجھے برکتیں ہوں گی۔ اس فرمان عالی سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ بعض لوگوں کا اپنے کو علم دین کے لیے وقف کر دینا سنت صحابہ ہے۔ عالم دین بننا فرض کفایہ ہے، بقدر ضرورت علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ دوسرا یہ کہ ان طالب علموں کا خرچہ مسلمانوں کو اٹھانا چاہیے، انشاءاللہ تعالی اس میں بڑی برکت اور بڑا ثواب ہے۔ تیسرا یہ کہ اپنے غریب قرابت داروں کی مدد کرنا بڑی برکت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو، اور جب ایک شخص غریب بھی ہو، قرابت دار بھی اور طالب علم بھی، اس پر خرچہ کرنا نور علی نور ہے۔ خیال رہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی شاید فرمانا شک کے لیے نہیں، کریموں کی شاید بھی یقینی بلکہ حق الیقینی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول تھا کہ وہ علم دین کے حصول کے لیے ہر وقت بارگاہ رسالت میں حاضر رہا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے علم دین جیسی عظیم دولت سمیت رب تعالیٰ کی ہر نعمت نصیب ہوتی ہے۔ طالب علم کی برکت سے اس کے والدین یا سرپرست وغیرہ کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ طالب علم کا رزق اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، جو اپنے رزق میں وسعت اللہ عز و جل کی رحمت اور دین و دنیا کی بھلائی کا خواہاں ہو، اسے چاہیے کہ دینی طلباء کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ جو سب کچھ چھوڑ کر اللہ عز و جل پر توکل کرتے ہوئے علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ عز و جل بغیر کسب کے اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل کے بعض نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سبب دوسروں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کر دینا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ دینی طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا بہت اچھا عمل بلکہ عبادت ہے۔ اگر کسی کو اللہ عز و جل نے اس بات کی توفیق بخشی ہے کہ وہ راہ حق میں اپنے کسی قریبی عزیز رشتہ دار دوست احباب وغیرہ کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے ان پر خرچ کر رہا ہے تو اسے چاہیے اس پر احسان نہ جتائے بلکہ اللہ عز و جل کا فضل و کرم جانے اور اس کا شکر ادا کرے۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ عز و جل بھی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ فقراء بالخصوص اپنے قریبی رشتہ داروں کی کفالت کرنا رزق میں برکت کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمیں اپنے متعلقین کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے اور جتنا ممکن ہو ان کی امداد کرنی چاہیے کہ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ عز و جل اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توکل کی دولت عطا فرمائے، حصول علم، دین کا ذوق و شوق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے سکھانے والوں کی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کمانے اور اپنے گھر والوں کو بھی حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی